7 پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ایک ایک کر کے تمام پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ بات کرنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو صوبوں کا معاملہ ہے، اس کے اوپر آج بھی یہ لگتا ہے کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ کیا یہ وجہ بن رہی ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ بیسیکلی یہ گھبراہٹ اس وجہ سے آ رہی ہے، یہ پریشانی اس وجہ سے آ رہی ہے؟ دیکھیں خان صاحب، بہت شکریہ۔ کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، اچھا، اور یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن کر دینا ہے جو وزیر اعظم صاحب یا کابینہ کے قلم سے ہونا ہے۔ ایک چیز آئینی ترمیم کے ذریعے ہونی ہے، اور اس کے لیے جو نمبر چاہیے 224 کا، وہ اکیلے مسلم لیگ نون کے پاس نہیں ہے۔ نون لیگ کے پاس تو ایون کہ سادہ اکثریت بھی موجود نہیں ہے۔ تو جب آپ کے پاس اکیلے فیصلے لینے کا اختیار نہ ہو تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ اس پر تذبذب کا شکار ہے، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی؟ میاں نواز شریف صاحب کا، شہباز صاحب کا ایک ہی موقف ہے کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں جب آئے گا، پارلیمنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ ہوگی، اور ظاہر ہے اگر اتحادی جماعتیں اور پی ایم ایل این کے اراکین یہ سمجھیں گے کہ یہ معاملہ قابل عمل ہے تو آئینی ترمیم ہو جائے گی، اور قابل عمل اگر نہیں ہوگا تو آئینی ترمیم نہیں ہوگی۔ تو اس پہ تو تب کہا جائے کہ پی ایم ایل این اکیلی نے فیصلہ لینا ہو اور بغیر کوئی ڈیبیٹ کے معاملہ ہو۔ ظاہر ہے اگر نئے صوبوں کی تقسیم ہے، آئین میں ترمیم ہے، تو اس کے اوپر تو بہت بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ 1947 کے بعد اگر ایک تبدیلی لائی جائے گی آپ کے بیسک ریاستی ڈھانچے میں، تو اس کے اوپر کوئی بھی جماعت نہیں حذیفہ صاحب، میرا ہماری جماعت پہلے حذیفہ صاحب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے کرنا کیا ہے اس کے اوپر۔ آپ سے 3 ہفتے پہلے میری بات ہوئی، نہیں میں بتاتا ہوں، میں آپ کو، آپ سے میری 3 ہفتے پہلے بات ہوئی، آپ نے تب بھی مجھے اس سوال کا یہی جواب دیا کہ جناب وہ ہم دیکھیں گے، بات کریں گے، پتہ نہیں ہمیں وہ اگلے کیا کہتے ہیں۔ آپ کا اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو ہی نہیں ہے، مسلم لیگ نون نے ابھی تک فیصلہ ہی نہیں کیا کہ اس کے اوپر آپ نے پوزیشن کیا لینی ہے۔ نہیں خان صاحب، میں گزارش، ہمارے پاس موجود ہے پارلیمنٹ میں، ہم اس کے اوپر اپنا نقطہ نظر پہلے بیان کر ہی نہیں سکتے۔ ہم پارلیمنٹ میں یہ ڈیبیٹ سٹارٹ ہو جائے، پھر جو بھی ہمارا نقطہ نظر ہوگا وہ آپ تک بھی پہنچے گا، اس پر ہم کھل کر بات کریں گے۔ اگر ہم تو وہ پیپلز پارٹی والا کام ہو جائے گا کہ ابھی ڈیبیٹ بھی نہیں ہوئی، کوئی چیز نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم اس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن میڈیا کے حلقوں میں یا لیگل فرٹرنیٹی کو اگر ہمیں جواب دینا ہے تو پارلیمنٹ کی ڈیبیٹ کے بعد ہم انہیں جواب دینے کے پابند ہیں۔ اچھا، تب تک آپ میرے کوئی اس پہ بات نہیں کریں گے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ شفیع اللہ جان صاحب، یہ اس سارے معاملے کے اندر ایک اور جو عنصر آ رہا ہے گھبراہٹ کے حوالے سے، وہ یہ ہے، اور چہ گوئیاں ہو رہی ہیں اسلام آباد کے حلقوں کے اندر، ایون لاہور میں بھی یہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں، یہ جو توہین عدالت کا معاملہ ہے، اس کے اندر آپ نے وزیر اعظم کو کیوں نامنیٹ کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ آج 2 اخباروں کے اندر یہ خبریں آئیں کہ جناب اس کا تانا بانا ماضی کے ساتھ، یوسف رضا گیلانی کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ جناب وہاں پہ بھی توہین عدالت ہوئی تھی۔ آخر وزیر اعظم کو کس چکر میں نامنیٹ کر دیا آپ نے؟ سب سے پہلے منصور صاحب آپ کا شکریہ۔ دیکھیں، جہاں تک نومینیشن کی بات ہے تو ہم نے بالکل پرائم منسٹر کو نومینیٹ کیا ہے، کیونکہ جو سپریم کورٹ کا حکم تھا، وہ حکم جو تھا وہ حکومت کو دیا گیا تھا کہ آپ، یہ حکم ہے سپریم کورٹ کا، یہ فیصلہ ہے، آپ اس پہ عمل درآمد کریں۔ آپ نے خود نوٹ کیا ہوگا منصور صاحب کہ جب یہ فیصلہ ہوا تو طارق فضل چودھری صاحب جو ہیں وہ فلور پہ کہتے ہیں کہ ہم عمل درآمد کروائیں گے، رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آتی ہے، 5 بجے ریٹن فیصلہ آتا ہے، 9 بجے اعظم نذیر تارڑ بیٹھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نظر ثانی کی اپیل کریں گے۔ پھر اگلے دن 2 وفاقی وزراء بیٹھتے ہیں جو اپنی بدزبانی کے لیے مشہور ہیں، وہ آتے ہیں، بدزبانی بھی کرتے ہیں، الزامات بھی لگاتے ہیں، اور پھر جو رات کو ایک ڈرامہ رچایا گیا، ایک کھلواڑ کیا گیا سپریم کورٹ کے حکم کے ساتھ، اس سے اگلے دن وفاقی وزیر اطلاعات جو ہے وہ ایک ٹویٹ کے ذریعے تمام تر چیزیں سامنے، قوم کے سامنے رکھتی ہیں۔ اب جو اس میں انوالو ہے، جس نے ویڈیو ریکارڈ کیا، جس نے بیانات دیے، جس نے پریس کانفرنس کیے، ان سب کو نومینیٹ کیا گیا ہے۔ پرائم منسٹر کو اس لیے نومینیٹ کیا گیا ہے کہ وہ حکومت کے سربراہ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت توہین عدالت کی مرتکب ہو چکی ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ جو ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، اس کے فیصلے کو ہوا میں اڑا دیا ہے، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے۔ 3 ججز کی توہین ہوئی ہے، اس فیصلے کی توہین ہوئی ہے۔ یہ توہین عدالت کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ پرائم منسٹر کو پہ توہین عدالت لگنا چاہیے، جب اس پہ لگے گا تو کیبنٹ آٹومیٹیکلی ساری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ شفیع صاحب، یہ کچھ زیادہ خیالی پلاؤ نہیں ہو گیا؟ پہلے یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا، پھر حکومت بھی فارغ ہو جائے گی۔ ظاہری بات ہے لوگ آپ سے کہیں گے یہ تو بہت زیادہ ہی آپ نے پلاننگ کر لی، پہلے 1 گھنٹہ آئے گا، پھر اسے 1 گھنٹے سے 2 ہوں گے، پھر 2 سے کوئی پلاننگ نہیں ہے، بڑے 2+2=4 ہے۔ دیکھیں بات بڑی واضح ہے، سپریم کورٹ نے حکم دیا حکومت کو کہ آپ عمران خان صاحب کو شفا جو ہے وہاں پہ شفٹ کریں، لیکن حکومت نے شروع میں جو ہے پہلے دن سے روڑے اٹکانا شروع ہوئے، ڈیلے ٹیکٹس اپنائی گئی، نظر ثانی کی اپیل کر رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، نظر ثانی کی اپیل کو واپس لے رہے ہیں۔ آخر میں جب ٹائم پورا ہو رہا تھا، 48 گھنٹے کا جو ٹائم دیا گیا تھا، آخری گھنٹے عمران خان صاحب کو شفٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ تگ و دو شروع ہوئی۔
پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر فیصل جس کا سپریم کورٹ میں حکم تھا کہ ان کا ذاتی ڈاکٹر ان کے ہمراہ ہونا چاہیے، ان کی بہن ان کے ہمراہ ہونی چاہیے، انہوں نے ڈاکٹر فیصل کو شفا پہنچا دیا اور عمران خان صاحب کو یہ پمز لے آئے۔ اگر ان کی نیت میں کوئی فطور نہ ہوتا تو یہ کم سے کم ڈاکٹر فیصل کو تو عمران خان صاحب سے ملوا دیتے۔ پمز میں آپ نے شفا کے ڈاکٹرز کو آپ لے آئے ہیں، لیکن ذاتی معالج کو آپ نے شفا بھجوا دیا جہاں پہ عمران خان سر صاحب وہ کو اس آپ نے میں تو نہیں لے آپ کے آپ جانا پہ تھا۔ قصوروار ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کے یوٹیوبر سارے وہاں پہ اکٹھے ہو گئے تھے وہاں پہ، وہ نہیں یہ اب سن لیں نا، اب سن لیں نا، جی چلے وہ تو ایک الگ بحث ہے نا۔ ویسے وہ بھی ان کی جو دعویٰ ہے اس کی ہم وہ قابل قبول نہیں ہے۔ میں تو ڈاکٹر فیصل کی بات کر رہا ہوں کہ آپ عمران خان صاحب کو پمز لے کے گئے ہیں تو چلے اگر آپ نے پمز ہی لے کے جانا تھا تو آپ ملاقات ہی کروا دیتے۔ یہ تو آپ کی نیت تو ادھر سے ہی پتہ لگ گئی ہے کہ آپ نے ان کے ذاتی معالج کو شفا بھیجا، عمران خان صاحب کو آپ پمز لے آئے، ٹھیک پھر ہے پمز میں آپ نے کوئی ٹیسٹ بھی نہیں کروایا، صرف ٹھیک بلڈ پریشر وہاں پہ آپ نے چیک کروایا۔ ٹھیک اب آپ نے اگر کوئی بلڈ سیمپل لیا ہوگا اڈیالہ میں، شاید آپ نے لیا ہو، شاید آپ نے کچھ دن بعد لیا ہو، کچھ دن پہلے لیا ہو، وہ اگر بلڈ سیمپل آپ شفا کی لیبارٹری لے جائیں اور وہاں پہ وہ ٹیسٹ کروا دیں اور وہ ٹیسٹ کی رپورٹ آپ سپریم کورٹ میں جمع کرنے جا رہے ہیں تو ہم تو وہ مسترد کریں گے۔ وہ تو میں یہاں اس وقت پشاور میں بیٹھا ہوں، آپ لاہور بیٹھے ہیں، ہم بلڈ سیمپل لے کے شفا کی کسی بھی لیبارٹری میں ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اور ریزلٹ شفا کی ہی آئیں گے۔ ٹھیک تو ہے بات بڑی واضح ہے کہ شروع سے ہی یہ حکومت جو ہے وہ روڑے اٹکا رہی تھی، ان کی کوئی نیت نہیں تھی، ان کو خوف ہے عمران خان صاحب سے، ان کو خوف، یہ نیند میں بھی اٹھ جاتے ہیں جب عمران خان صاحب کا نام اجازت سنتے ہیں۔ دیجیے گا سر، عمران صاحب یہ حکومت کے لیے کوئی پریشانی کا باعث بنے گا؟ وہ کہہ رہے ہیں جناب وزیر اعظم وہ ہیڈ کرتے ہیں ایگزیکٹو کو، اور اگر ان کی وجہ سے ہوا ہے تو پھر یہ بھی فارغ، کابینہ بھی فارغ، سارے اڑا دینا ہے۔ یہ دیکھیں خواہشات کیا وہ شعر ہے غالب کا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو خواہشات کے اوپر پابندی تو نہیں ہے اور ایفرٹ کرنے کے اوپر بھی پابندی نہیں ہے۔ یہ ان کو لگتا ہے کہ یہ کل تک جن عدالتوں کو کہتے تھے بکی ہوئی ہیں، جھکی ہوئی ہیں، ڈٹی ہوئی نہیں ہیں، تو اب ان کو لگ رہا ہے کہ وہ ڈٹ بھی گئی ہیں اور یہ کانٹیمپٹ میں وہ وزیر اعظم کو بھی فارغ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو یہ انہی کے اوپر ہے جس طرح سے بھی سوچ رہے ہیں۔ مجھے تو ذاتی طور پہ نہ حکومت گھبرائی ہوئی لگ رہی ہے، نہ پریشان لگ رہی ہے۔ حکومت والوں نے بڑا دو ٹوک الفاظ میں کہا ہم جیسے لوگوں سے بات کرتے ہوئے جب ہم نے رابطے کیے کہ یہ سرپرائز ہے یا پھر آپ کو پتہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہے تو سرپرائز ہی، لیکن دیکھ لیں گے اس کو۔ تو جو یعنی پوچھا میں نے ایک اہم شخصیت سے کہ آپ لے کے جائیں گے خان صاحب کو؟ نہیں، پہلے دن جس دن آرڈر آیا تھا اسی دن کہہ دیا تھا انہوں نے نہیں۔ یہ سرپرائز کس طرح آیا پھر؟ سب سے بڑا سوال گورنمنٹ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ یہ سرپرائز آیا کس طرح؟ سرپرائز وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا کہنا ہے کہ جی کہ ہمارا نہیں خیال تھا کہ یہ مطلب اہمیت نہیں دی اس کیس کو، سادہ الفاظ میں اگر آپ بات کس نے کریں اہمیت نہیں دی؟ گورنمنٹ سائڈ میں آپ دیکھیں نا کہ اٹارنی جنرل آفس جو ہے اس نے وہ اس طرح سے کیس پلیڈ ہی نہیں کیا۔ ٹھیک، عامر رحمان صاحب کہہ رہے تھے جی مجھے تو نوٹس نہیں ہوئے، وہ جو ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے۔ ٹھیک، تو باقی وہ مسائل کچھ اور بھی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں ہر چیز جو ہے وہ سازش لگنا شروع ہو جاتی پاکستان میں، کیونکہ ہم نے تو نہیں، ان کے تو اپنے سینیٹر نے کہا نا کہ نواز شریف کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ جی جی بالکل ایسے ہی انہی کی بات کر رہا ہوں۔ ہم نے سے مراد یہ ہے کہ ہمارا قومی مزاج اس طرح کا ہے اچھا کہ اچھا یہ کوئی غلط بھی نہیں ہے کیونکہ ہم نے یہ سارا کچھ ہوتے دیکھا ہوا ہے۔ جی ہاں، تو لیکن میں صرف آپ کو یہ بات بتا دوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ آپ نے جو 7 نکات اٹھائے ہیں اس میں پہلا نقطہ صوبوں والا تھا جی ہاں، اور دوسرا نقطہ محسن نقوی صاحب والا تھا غالباً، جی، سسٹم کولیپس کر چکا ہے۔ ان دونوں باتوں کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون بھی نہیں گھبرا رہی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی نہیں گھبرا رہی۔ اچھا کیوں؟ نون آپ کے خیال میں دونوں مان چکے ہیں؟ نہیں جی مان چکے ہیں دونوں؟ نہیں نون لیگ والے جو ہیں وہ مان چکے ہیں۔ اچھا، نون لیگ والوں کا خیال ہے اور ان کے ہاں پروپوزیشنز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یوں کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر یہ بات بہت سے لوگوں سے سننے میں ملی ہے، یعنی بہت سے مختلف لوگوں سے، کہ اگر لاہور، گجرانوالہ اور فیصل آباد ڈویژن جو ہے یہ ایک صوبہ بن جائے تو اچھی بات ہے، مطلب ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ نون لیگ والے جو ہیں وہ تیار ہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ جو کہہ رہی ہے وہ کر دینا۔ ٹھیک، اچھا پاکستان پیپلز پارٹی والے بالکل نہیں گھبرا رہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ لڑائی کس طرح سے لڑنی ہے۔
وہ اس پر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور شاید ان کے پاس اتنی سپیس بھی نہیں ہے. ایک ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے خبر دی کہ جی آصف علی زرداری صاحب جو ہے ایوان صدر بھی خالی کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اچھا اس پہ مجھے ڈاؤٹ ہے کیونکہ اور وہ بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں آصف علی زرداری صاحب. نہیں ہوں گے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ہیں بھی، اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو شاید ایک الیکشن کے علاوہ انہوں نے کبھی میدان خالی نہیں چھوڑا. ضیاء الحق صاحب والے معاملے کے بعد مثال اس کی میں آپ کو ایک جو ریسنٹ پاسٹ کی جو ایک مثال ہے وہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے عمران خان صاحب کے دور میں اسمبلیوں سے نکلنے کی باتیں کیا کرتی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کرتے تھے. پاکستان مسلم لیگ نون اور مولانا کے ساتھ جو اتحاد ان کا ٹوٹا تھا وہ اسی بات کے اوپر ٹوٹا تھا. یہ کہتے تھے فیس کریں، اندر رہ کے کریں، سسٹم کے اندر رہ کے کریں. تو سسٹم میں اتنی ایک صوبے کی آپ کے پاس حکومت ہو، صدارت جو ہے اس ملک کی وہ آپ کے ساتھ ہو، تو وہ تو انہوں نے کڈو گے تھے جان گے، ویسے نہیں جائیں گے.